له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. معزز حاضرین جمعہ، مختصر سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ جسے سورہ لقمان کے نام سے جانتے ہیں اس کی چند ایک آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے ضمن میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے، سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو سورہ لقمان کی ایک مکمل رکوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہاں سے لے کر کے جو مکمل رکوع آخر تک ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک سماج و سوسائٹی کو کس طرح رہنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی حکایت کو بیان کر کے ہم انسانوں کو اس مکمل رکوع میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. سب سے پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمتیں عطا کی. کیوں؟ کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کا ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس چیز سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
لقمان حکیم کی وہ حکمت بھری وصیت اور نصیحت کا ذکر کیا کہ جس کو اپنے زندگی میں ایک انسان، ایک گھر کا ذمہ دار، ایک گھر کی مائیں اور بہنیں، ایک سماج کا ایک حکمت اور دانش مند آدمی اگر اپنا لیتا ہے، وہ معاشرہ ہمارا معاشرہ اخلاقی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ ہمارا اچھا اور بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو وصیت اور نصیحت کی کس چیز سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کے بارے میں علم دے، توحید کو سکھلائے، سب سے پہلے آشنا رب سے آشنا کروائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، ہمارا گھر اسلامی گھر ہو، ہمارے بچے نیک ہو، تو سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلے آشنائی اگر کسی سے کروانی ہے تو رب کی ذات سے۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی کہ اگر کوئی آدمی اس شرک میں لت پت ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی گناہ ظلم ہے، سب سے بڑی گناہ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کی مغفرت حالت شرک میں اگر وہ مر جاتا ہے نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا علم اور سب سے پہلی معرفت اگر ہم اپنے اپنی اولاد کو سکھلانا چاہیں، سب سے پہلی معرفت اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آج کی نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں میں سدھار ہو تو رب کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی لقمان حکیم کا حق ادا کر دیا اس کے بعد والی آیت میں۔ گرچہ کلام رب العالمین کا ہے لیکن وہ حکمت بھری باتیں لقمان حکیم کی تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، لیکن دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ضمیر کا مرجع اپنی طرف رکھا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو رب کی معرفت اور رب سے آشنائی کروا دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی لقمان حکیم کی باتوں کا لاج رکھتے ہوئے کہا کہ ہم وصیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہم وصیت کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کریں۔ دنیا میں رب کی عبادت کے بعد، رب کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت اور سب سے بڑی فرمانبرداری والدین کی ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہے، رب راضی ہو، وہ رب کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہے تو جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا فریضہ اللہ رب العالمین نے والدین کو دے رکھا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اور ظاہر سی بات ہے والدین کا حق ہم پر اتنا بڑا ہو کیوں نہ، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اوپر، جو آدمی جس در سے گزرتا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں زیادہ معرفت ہوتی ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ ایک بچے کی صرف پرورش کر لے جائے اکیلے، ایک باپ اکیلے اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتا کما حق ہو اگر ماں اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور باقی اس سے پہلے کے پروسیس چھوڑ دیں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ ہم اولادوں پر والدین کے حقوق کیوں اتنے بلند کیے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ہماری ماں نے ہمیں مشکل پر مشکل اٹھاتے ہوئے اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا۔ ایک ہی شکل میں، ایک ہی جگہ پر اگر ایک انسان مثال کے طور پر 1 kg 2 kg کا وزن اپنے ہاتھ میں لے لے
اور ایک ہی پوزیشن میں 1 گھنٹہ لے کر کے کھڑا ہو جائے، وہ سامان جو اپنے ہاتھ سے چھوڑے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے۔ اگر اندازہ نہیں ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں کا احسان، ماں کی محبت اولاد کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک ماں اپنی اولاد کو 9 مہینے ایک ہی جگہ میں ایک ہی شکل پر لیے رہتی ہے، کیا یہ احسان نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ والدین کا؟ اگر ماں نے والدین نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ اپنی طرف رکھا ہے کہ جب رب یہ حکم دے دے گا تو اس حکم کو کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا، اگر ہم نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ، یہ بھی کسی قربانی سے کم نہیں ہے۔ علامہ عبد القیوم رحمانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ 2 سال دودھ پلانے کا مطلب جانتے ہیں؟ ایک بڑا سا تالاب ہو، اس میں پانی بھر دیا جائے، اس پانی کی جو مقدار ہوگی ماں اتنے مقدار میں ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال کے اندر اپنی خون کی شکل میں۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اس کی تفسیر میں، اس ٹکڑے کی تفسیر میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا شکر گزار ہو، اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے۔ اگر رب کی شکر گزاری کرنی ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اگر کوئی اولاد یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے احسان اور اپنے والدین کے احسان کا بدلہ اور شکر، بدلہ تو نہیں کہہ سکتے، شکر ادا کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھے، سلوک سے پیش آئے، اخلاق و محبت سے پیش آئے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہ والدین کے تمام احکامات ہماری سراخوں پر ہم کو ماننا ضروری ہے، سوائے ایک چیز کے، اگر وہ رب کے ساتھ شرک اور رب کی معصیت کا حکم دے۔ صرف یہی ایک بات نہیں ماننی والدین کی، بس باقی سارے کے سارے معاملات، سارے کی ساری باتیں والدین کی ماننی ہم پر ضروری ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں پھر لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہو، ذرا دھیان سے سنیے کہ ایک ذمہ دار آدمی اپنے گھر کو کیسے چلائے، اپنے گھر کو اخلاقانہ گھرانہ کیسے بنائے۔ لقمان حکیم کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر تم سے رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر کوئی بھی کام، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، سرزد ہو جائے، ایسے ویسے نہیں، فی صخرۃ، چٹانوں میں، پہاڑوں کے درمیان، گھاٹی میں، صحراؤں میں، او فی السماوات، آسمانوں میں، او فی الارض، زمینوں میں، یأتی بها اللہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ ہماری اپنی برائیاں ہوں گی، چاہے وہ ہماری اپنی اچھائیاں ہوں گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری کی ساری چیزوں کو لا کھڑا کرے گا۔ ذرا ہم غور کریں، آج کے زمانے میں کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت، یا ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، کیا ہم نے اپنے گھر کے افراد کو ایک مجلس کے دائرے میں بٹھا کر کے اس طریقے سے ان کو نصیحت کی ہے یا کرتے ہیں؟ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے،
हमारी औलाद बिगड़ी हुई है, हमारा नौजवान तबका इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है। यही वजह है कि हमने अपनी औलाद की बचपन में वो तरबियत नहीं की जो तरबियत लुकमान हकीम की हिकायत को बयान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखलाना और बतलाना चाहता है। जर्रा बराबर कोई भी नेकी इंसान करेगा, बुराई करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हाजिर करेगा और कहेगा लो देख लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी पर दलील है कि अगर इंसान ये सोचता है कि हम बुराई करते चले जाएंगे, कोई नहीं देखेगा, ना 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 ना। अगर ये हमारे ज़हन फिक्र में है, ये निकाल दीजिए। ऐसा नहीं, सिर्फ एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार चीजों का जिक्र किया है। चार चीजें बतौर दलील अल्लाह पेश करेगा कल कयामत के दिन। अगर हमसे बुराइयां सरजद हुई होंगी या हमसे नेकियां सरजद हुई होंगी, सारी चीजें खोल के रख देगा। उसके बाद वाली आयत में फिर लुकमान हकीम अपने बेटे को, अपनी औलाद को एक अजीम नसीहत कर रहे हैं। वो जानते हैं क्या है? या बुनैया अक़िमिस सलाह, या बुनैया अक़िमिस सलाह। ऐ मेरी औलाद, मेरी माएं और बहनें ऊपर बैठी हुई हैं। मैं जहां तक समझता हूं, इस्लाम से मोहब्बत, नमाजों से मोहब्बत जो हमारी माओं के दरमियान है, वो हमारे मर्द हज़रात के दरमियान वो मोहब्बत नमाजों से और इस्लाम से नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं। लेकिन वो शौक और मोहब्बत सिर्फ अपने तय नहीं रखना है। यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखाना चाहता है। या बुनैया अक़िमिस सलाह, सिर्फ ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर बाप नमाजी है सिर्फ बाप अपनी औलाद को हुक्म देगा, नहीं, माओ की भी जिम्मेदारी है। आजकल की हमारी माएं इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसी होंगी जिनकी जिंदगी इताअत और फरमाबरदारी में मुकम्मल गुजरती हो, वरना नमाजें पढ़ने, ज़कात और खैरात, सदकात, जो चीजें करनी है कर लें। एक फितना हमारी माओं के दरमियान, हमारी बहनों के दरमियान बहुत जोरों शोर से चल रहा है। वो फितना रील स्क्रॉल और रील बनाने का फितना। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ये तरबियत अगर हम अपनी औलाद को बचपन में कर देते, अपनी बेटियों की ये तरबियत हम अगर बचपन में करते, तो आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे ये छोटे छोटे नौजवान होने वाले बच्चे इस्लाम के रास्ते पर रहते, इस्लाम के शदाई बन करके रहते। अल्लाह फरमाता है या बुनैया अक़िमिस सलाह। लुक़मान हकीम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करते रहना। और नमाज कायम करने का मतलब जानते हैं? जुमा नहीं, ईद बकरा ईद नहीं, जब जी में आया पढ़ लिया, किसी के साथ पढ़, ये नहीं है। क़याम का माना होता है नमाज की मुकम्मल अदायगी, बाजमात अदा करने को क़याम कहते हैं। हम कहीं दूर दराज काम पे हैं, वक्त नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, अलग चीज है। नमाज के क़याम का मतलब है कि हम उस पर मुदावमत बरतें, यह क़याम का मतलब होता है। उसके बाद वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, यह बड़ा अहम हुक्म है। मारूफ का हुक्म देना और मुनकर से रोकना। हम अगर नमाज पढ़ ले जा रहे हैं, हमारी औलाद बेनमाजी है, तो हम इस दायरे से खारिज हैं, इस दायरे से खारिज हैं। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, इस दायरे से खारिज हैं। और मोमिनीन की सिफत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया है, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व यूतूना अज़्ज़काह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। मोमिनीन की सिफत वो है कि वो एक दूसरे के मददगार होते हैं और अम्र का हुक्म नहीं से रोकना उनकी एक सिफत है। अगर हम अपने आप को मोमिन कहते हैं तो ये फरीजा हमारे अंदर होना चाहिए। यही लुक़मान हकीम अपने बच्चों की तरबियत छोटे की उम्र में कर रहे हैं। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। उसके बाद लुकमान हकीम ने एक हिकमत भरी बात कही, वस्बिर अला मा असाबक। कोई भी आदमी हो, जो आदमी अम्र बिल मारूफ का फरीजा अंजाम देगा, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, जो भी आदमी इस काम पे रहेगा, किसी भी फील्ड में हो, जरूरी है कि सिर्फ दीन के काम की तरफ बढ़े, गुनाह से रोके, किसी के साथ अच्छाई करे, किसी के साथ बुराई होने से रोक दे, कोई भी मामला हो, जो आदमी इस फील्ड में रहेगा उसके साथ परेशानियां आएंगी। इसीलिए कहा वस्बिर अला मा असाबक। जो परेशानियां अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजा अंजाम देने पर आए, उस पर सब्र करना। एक मोमिन का वतीरा, यह बहुत अहम वतीरा है कि मोमिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत से नवाजता है तो शुक्र अदा करता है, और जब मुसीबत और परेशानी आती है तो सब्र करता है। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुकमान हकीम की हिकायत बयान करते हुए अगली आयत में फरमाता है, वक़स्बिर फी मश्इक वग़्ज़िद मिन वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। आज ये चीज नौजवानों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जानते हैं क्या? किब्र, तकब्बुर, गुरूर, ना छोटों पर मोहब्बत और ना बड़ों का एहतराम। उसकी वजह जानते हैं? बचपन में उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि हमें बड़ों के साथ अदब का मामला करना है, छोटों पर शफकत करनी है, अल्लाह जितना नवाज दे शुक्र अदा करनी है, और अगर किसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आजमाना चाहे तो उस पर सब्र करनी चाहिए। वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने अपने चेहरे को बनाओ नहीं, और जमीन पर अकड़ के ना चलो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र करने वाले और तकब्बुर और गुरूर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। उसके बाद आखिरी आयत में भी लुकमान हकीम ने अपनी औलाद को वसीयत और नसीहत की कि अपनी चाल में नयाना रवि अख्तियार करो, आवाज को पस्त रखो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज अगर कोई है तो गधों की आवाज, यानी ज्यादा चीखना, ज्यादा चिल्लाना। इन तमाम आयतों और इन तमाम बातों का खुलासा यह हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा घराना इस्लामी घराना हो, हमारा माशरा इस्लामी माशरा हो, हमारा समाज और सोसाइटी इस्लामी सोसाइटी और अखलाक से भरपूर हो, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें और अपने बच्चों को एक मजलिस में बिठा करके, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरतीबवार हमको सिखलाया कि इस तरीके से एक छोटे बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, तरबियत करनी चाहिए, उस तरीके से उस मजलिस में अपने बच्चों की तरबियत करें, और अपने घर से इस चीज की हमें शुरुआत करनी होगी। फिर धीरे धीरे ये जो नौजवान तबका बिगड़ता चला जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने उनकी तरबियत बचपन में नहीं की, हमने वो जिम्मेदारी नहीं संभाली, जिस जिम्मेदारी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर वाजिब करार दिया है, वो जिम्मेदारी हमने नहीं संभाली। यही वजह है कि हमारे माशरे में आए दिन फितने पर फितने, नए फितने ईजाद होते चले जा रहे हैं। और याद रखें, जिस समाज और सोसाइटी का, जिस कौम और मिल्लत का नौजवान बिगड़ा हुआ हो, उस कौम की रहबरी भला कौन करेगा? उस कौम की रहबरी भला कौन करेगा? एक जमाना था, हम लोग छोटे छोटे थे, कुछ चीजें याद हैं, कोई मामला पेश आता था गांव और समाज में, पूरे के पूरे गांव के लोग उसके यहां मदद करने के लिए चले जाते थे। आज वो मोहब्बत नहीं है, आज वो शफकत नहीं है, आज वो प्यार नहीं है, आज वो लगाव अपने भाइयों से नहीं है। आखिर क्यों? इस्लामी भाई के साथ ताउन करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा उस आदमी का ताउन करता है जो दूसरे अपने भाई की ताउन में रहता है। ये सारी चीजें हमारे अंदर से खत्म इसलिए हुई क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को ठुकराना शुरू किया और उसका तकवा अपने दिल के अंदर से निकाल फेंका
اور ہماری تربیت بگڑنی شروع ہو گئی. ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ موبائلوں میں اور نئے نئے وہ کام انجام دینے میں گزارنے شروع کر دیے جس کام کو کرنے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روکا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گھر، اپنا معاشرہ، اپنا سوسائٹی اور اپنی سماج کو اسلامی سماج اور اخلاقانہ سماج بنانے کی کوشش کریں کہ ہر ایک بچے میں، ہر ایک چھوٹے بڑے میں اخلاق کی بو آئے، پیار و محبت کی بو آئے. اور ان آیات سے جو میں نے مختصر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، کوئی بھی آدمی قرآن کی مکمل تفسیر نہیں کر سکتا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے علم کے مطابق میں نے کی ہے، اس پر غور کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گھرانوں کو اسلامی گھرانہ بنا دے. الہ العالمین تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں اسلام سے محبت اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لكم ما تسمعون هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.